بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یوسف علیہ السلام مصر میں تقریباً 2000 سال قبل مسیح مصر تمدن و تہذیب کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کے حکمران ممالک یکسوس تھے۔ مصر کے حکمران کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے مصر میں داخل ہوئے۔ مصر کا دار السلطنت رامسیس تھا۔ یہ غالباً اسی جگہ واقع تھا جہاں آج سان کی بستی واقع ہے۔ ان دنوں مصر کا حکمران ریان بن ولید تھا اور بعض نے ریان بن اسد بتایا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ مالک مصر کا وزیر مالیات، جس کو تورات نے فوتیفار یا قطیفیر اور قرآن نے عزیز بتایا ہے، ایک روز بازار مصر سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر یوسف علیہ السلام پر پڑی، جس کی بولی لگ رہی تھی۔ لوگ بڑھ چڑھ کر قیمت لگا رہے تھے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اسی کے برابر مشک اور اتنی ہی ریشمی کپڑے قیمت لگ گئی۔ یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے لیے مقرر کی تھی۔ اس نے بڑی بھاری قیمت دے کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ عزیز مصر کی بیوی اور یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جوانی کا عالم تھا۔ حسن و خوبروئی کا کوئی پہلو ایسے نہیں ہے جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ جمال و رعنائی کا پیکر مجسم رخ، روشن شمس و قمر کی طرح منور، عصمت و حیا کی فراوانی، سونے پر سہاگا اور ہر وقت کا ساتھ۔ عزیز مصر کی بیوی دل پر قابو نہ رکھ سکی، دامن صبر ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ یوسف پر بے ہزار جان پروان وار قربان ہونے لگے، مگر ابراہیم علیہ السلام کا پوتا اسحاق و یعقوب کا نور دیدہ خانوادہ، نبوت کا چشم و چراغ اور منصب نبوت کے لیے منتخب بھلا اس سے یہ کسی طرح ناممکن تھا کہ ناپاکی اور فحش میں مبتلا ہو اور عزیز مصر کی بیوی کا ناپاک عزم کو پورا کرے۔ زلیخا کا جادو نہ چل سکا، لیکن مصر کی اس آزاد عورت نے جب اس طرح جادو چلتے نہ دیکھا تو ایک روز بے قابو ہو کر مکان کے دروازے بند کر دیے اور اصرار کرنے لگی کہ مجھے شاد کام کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ وقت سخت آزمائش کا تھا۔ شاہی خاندان کی نوجوان عورت، شعلہ حسن سے لال رو، محبوب نہیں بلکہ عاشق، آرائش حسن کی بے پناہ نمائش، عشوہ طراز زیوروں کی بارش۔ ادھر یوسف علیہ السلام خود نوجوان، دروازہ بند، کسی کی نہ خوف اور نہ ڈر، مالک خود، ذمہ دار، حالات ہر طرح سازگار۔ مگر کیا حالات کی سازگاری سے یوسف نے ایک لمحے کے لیے بھی عزیز مصر کی بیوی کی حوصلہ افزائی کی؟ کیا اس کے دل نے قرار چھوڑ کر بے قراری کی؟ کیا نفس نے ثبات قلب کو ایک لمحے کے لیے بھی متزلزل کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے برعکس، اس پیکر عصمت، امین نبوت، محبت وحی الہی نے یہ دو ایسے معقول و حکم دلائے اس مصری حسینہ کو سمجھانے کی کوشش کی جو ایک ایسے ہستی ہی سے ممکن تھا جس کی تربیت براہ راست آغوش الہی میں ہوئی ہو۔ فرمایا، یہ ناممکن ہے، پناہ ہے خدا میں اور اس کی نافرمانی کروں جس کا اسم جلال اللہ ہے اور وہ تمام کائنات کا مالک و مولا ہے، اور کیا میں اپنے اس مربی عزیز مصر کی امانت میں خیانت کروں جس نے غلام سمجھنے کے بجائے مجھے یہ عزت و حرمت بخشی؟ اگر میں ایسے کروں تو ظالم ٹھہراؤں گا اور ظالموں کے لیے انجام و مال کے اعتبار سے کبھی فلاح نہیں ہے۔ مگر عزیز مصر کی بیوی پر اس نصیحت کا متعلق اثر نہ ہوا اور اس نے اپنے ارادے کو عملی شکل دینے پر
پر اصرار کیا۔ تب یوسف نے اپنے اس برہان ربی کے پیش نظر جس کو وہ دیکھ چکا تھا صاف انکار کر دیا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله أنا ربي أحسن مثوى أنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به ربهم بها لو أن نرى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء أنه من عبادنا المخلصين۔ اور پسلایا یوسف کو اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے اس کے نفس کے بارے میں، اور دروازہ بند کر دیے اور کہنے لگی آ میرے پاس آ۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ، بلا شبہ عزیز مصر میرا مربی ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا، بلا شبہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اور البتہ اس عورت نے یوسف سے ارادہ کیا اور وہ بھی ارادہ کرتے اگر اپنے پروردگار کی برہان نہ دیکھ لیتے، اور اس طرح ہوا تاکہ ہٹائے ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں ہیں۔ وہ برہان ربی کیا تھا جس برہان کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام بدی کے ارادے سے بھی باز رہے؟ وہ کیا تھا؟ قرآن کریم نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ برہان ربی کیا تھا۔ قرآن مجید نے اپنے بلیغانہ اور معجزانہ خطابت میں خود ہی اس کو اس طرح بیان کر دیا ہے کہ اس کے بعد سوال کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ دروازہ بند ہو جانے پر عزیز کی بیوی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جواب دیا، اسی مقام کے لحاظ سے اس سے بہتر جواب کیا ہو سکتا تھا؟ سو یہی وہ برہان ربی تھا جو یوسف کو عطا ہوا اور جس نے عصمت یوسف کو بے داغ رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اسے ایسے اس کے بعد شدومت سے بیان کیا، کذالک یوں ہی ہوا تاکہ ہٹا دیں ہم اس سے برائی اور بے حیائی، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب کی صورت کا نظر آنا اور ان کا اشارے سے منع کرنا، یا فرشتے کا ظاہر ہو کر اس کو اس سے روکنا، یا عزیز کے گھر میں رکھی ہوئی بت پر عزیز مصر کی بیوی کا پردہ ڈالنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اس سے عبرت حاصل کرنا، ان تمام اقوال کے مقابلے میں برہان ربی کی وہی تفسیر بہتر ہے جو قرآن کریم کی نظم و ترتیب سے ثابت ہے۔ یعنی نمبر 1 ایمان باللہ کا حقیقی تصور، نمبر 2 مربی مجازی کے احسان کی احسان شناسی اور وصف امانت۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام جب دروازے کی طرف بھاگے تو عزیز کی بیوی نے پیچھے کی دروازے کسی طرح کھول گیا۔ سامنے عزیز مصر اور عورت کا چچا زاد بھائی کھڑا ہوا تھا۔ عورت ان کو دیکھ کر سٹپٹا گئی اور اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے غیظ و غضب میں آ کر کہنے لگی کہ ایسے شخص کی سزا قید خانہ یا دردناک سزا کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے جو تیرے اہل کے ساتھ ارادہ بد رکھتا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے مکر و فریب کو سنا تو فرمایا یہ اس کا بہتان ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ خود اس نے میرے ساتھ ارادہ بد کیا تھا، مگر میں نے کسی طرح نہ مانا اور بھاگ کر باہر نکل جانا چاہا تھا کہ اس نے پیچھے کیا، اتفاقاً سامنے آپ نظر آ گئے تو اس نے یہ جھوٹ گڑھ لیا۔ عزیز کی بیوی کا چچا زاد بھائی ذکی یعنی سمجھدار و ہوشیار تھا۔ اس نے کہا کہ یوسف کا پیرائن دیکھنا چاہیے، اگر وہ سامنے سے چاک ہے تو عورت رستے باز ہے، اور اگر پیچھے سے چاک ہے تو یوسف صادق القول ہے اور عورت جھوٹی ہے۔ جب دیکھا گیا تو یوسف کا پیرائن پیچھے سے چاک تھا۔ عزیز مصر نے اصل حقیقت کو سمجھ لیا، مگر اپنی عزت و
ناموس کی خاطر معاملے کو ختم کرتے ہوئے کہا، یوسف سچے تم ہی ہو، اور اس عورت کے معاملے سے درگزر کرو اور اس کو یہیں ختم کرو۔ اور پھر بیوی سے کہا، یہ سب تیرا مکر اور تم عورتوں کا مکر فریب بہت ہی بڑا ہوتا ہے، بلا شبہ تو ہی خطا کار ہے، لہٰذا اپنی اس حرکت بد کے لیے استغفار کر اور معافی مانگ۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ یہ شہادت پیش کرنے والا ایک شیرخوار بچہ تھا۔ خدا نے اسے قوت گواہی عطا فرمائی اور اس بچے نے یہ شہادت دی، لیکن یہ روایت کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے اور نہ اس معاملے میں خواہ معجزے سے مدد لینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس شاہد نے جس قرینے کی بنیاد پر جس شہادت کی طرف توجہ دلائی ہے وہ سراسر ایک معقول شہادت ہے، اور اس کو دیکھنے سے بیک نظر معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ شخص ایک معاملہ فہم اور جہاندی آدمی تھا جو صورت معاملے سامنے آتے ہی معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ مفسرین کے یہاں شیر خوار بچے کا قصہ دراصل یہودی روایات سے آیا ہے۔ تفسیروں میں ایک مرفوع روایت کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ گواہ ایک شیرخوار بچہ تھا جو بطور خرق عادت حضرت یوسف علیہ السلام کی صفائی میں بول اٹھا تھا، لیکن بہت سے اہم مفسرین نے اس کے علاوہ کہا ہے کہ یہ شخص زلیخا کا چچا زاد بھائی تھا جو شاہی درباریوں میں سے تھا۔ ما كان بصبي ولكن كان رجالا حكيما۔ ابن جریر عن عکرمہ۔ یہاں شہادت سے عرفی اور اصطلاحی شہادت مراد نہیں ہے، جس کے لیے عاقل بالغ مسلمان عادل اور موقع پر موجود ہونا شرط ہے۔ یہ اصطلاحات بعد میں کی پیداوار ہیں۔ یہ گواہی تو صرف اس معنی میں تھی کہ اس نے فریقین کے متضاد بیانات کے درمیان فیصلے کا ایک عاقلانہ طریقہ سمجھا دیا۔ نسوہ عزیز مصر اگرچہ فضیحت و رسوائی سے بچنے کے لیے اس معاملے کو یہیں ختم کر دیا، مگر بات پوشیدہ نہ رہ سکی اور شدہ شاہی خاندانوں کی عورتوں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی کس قدر بے حیا ہے کہ اپنے غلام پر رجا گئی۔ اتنی بڑی مرتبے کی عورت اور غلام سے اختلاط کا ارادہ! آہستہ آہستہ اس طعن و تشنیع کی خبر عزیز کی بیوی تک بھی پہنچ گئی۔ اس کو یہ طعنہ بے حد شاق گزرا اور اس نے چاہا کہ اس کا انتقام لے، اور ایسے انتقام لے جس بات پر وہ مجھ پر طعنہ کرتی ہیں اسی میں ان کو مبتلا کیا جائے۔ یہ سوچ کر ایک روز شاہی خاندان اور عمائدین شہر کی عورتوں کے کھانے کی دعوت دی، اور جب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ گئی اور سب نے ترنج یا گوشت وغیرہ کاٹنے کے لیے چھریاں ہاتھ میں لے لی، تب عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ باہر آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مالک کے حکم سے باہر نکلے تو تمام عورتیں جمال یوسف کو دیکھ کر دنگ رہ گئیں اور رخ انور کی تجلی و تابنی سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ چیز کاٹنے کے بجائے بے خودی میں اپنے ہاتھ کاٹ لیا اور بے ساختہ کہنے لگیں کہ کون کہتا ہے یہ انسان ہے، بخدا یہ تو نور کا پتلا اور بزرگ فرشتہ ہے۔ یہ دیکھ کر عزیز کی بیوی بے حد محظوظ ہوئی، اپنے کامیابی اور ان کی شکست پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگی، یہی تو وہ غلام ہے جس کے عشق و محبت کے بارے میں تم نے مجھ کو مطعون کر رکھا ہے۔ اب اس کو دیکھ کر خود تمہارا حال کیا ہے؟ اب تم خود ہی بتاؤ، میرا یہ عشق بجا ہے یا بے جا، اور تمہاری ملامت برمحل ہے یا بے محل؟
مصری عورتوں کی یہ مدہوشی دیکھ کر اس کو مزید حوصلہ ہو گیا اور شرم و حیا کے سارے حجاب درکنار کر کے اس نے اپنے برے ارادے کا ایک مرتبہ پھر اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ بے شک میں نے اس کا دل اپنے قابو میں لینا چاہا تھا مگر وہ قابو میں نہ ہوا، مگر یہ کہہ دیتی ہوں اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو اس کو جیل جانا پڑے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ قال رب السجن احب الی اخذر۔ ان حالات کا اندازہ کیجیے جن حالات میں یوسف مبتلا تھا۔ 19-20 سال کا ایک خوبصورت نوجوان ہے جو بدویانہ زندگی سے بہترین تندرستی اور بحری جوانی لے کر آیا ہے۔ جلاوطنی اور جبر غلامی کے مراحل سے گزر کے بعد قدرت ایسے رئیس اور رکن سلطنت کے گھر لے آئی ہے، یہاں پہلے تو خود گھر کی بیگم ہی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے جس سے اس کا شب و روز کا سابق ہے، پھر اس کے حسن کا چرچا پورے دارالسلطنت میں ہونے لگتا ہے اور شہر بھر کے امیر گھروں کی عورتیں اس پر فریفتہ ہو جاتی ہیں۔ اب ایک طرف وہ اور دوسری طرف سینکڑوں خوبصورت جال ہیں جو ہر وقت ہر جگہ اسے پانچنے کے لیے پھیلے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں یہ خدا پرستہ نوجوان جس کامیابی کے ساتھ ان شیطانی ترغیبات کا مقابلہ کرتا ہے وہ بجائے خود کچھ کم قابل تعریف نہیں ہے، مگر اس پر بھی وہ اپنے بشری کمزوریوں کا خیال کر کے کانپ اٹھتا ہے اور نہایت عاجزی کے ساتھ خدا سے دل ہی دل میں مدد کی التجا کرتا ہے کہ اے رب، میں ایک کمزور انسان ہوں، میرا اتنا بل بوتا کہاں کہ ان بے پناہ ترغیبات کا مقابلہ کر سکوں۔ تو مجھے سہارا دے اور مجھے اپنی پناہ رکھ، ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے قدم نہ پھسل جائیں۔ یوسف علیہ السلام زندان میں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا گیا اور ایک بے خطا کو خطاوار، معصوم کو مجرم بنا دیا گیا تاکہ بیوی فضیحت و رسوائی سے بچ جائے اور مجرم کو کوئی مجرم نہ کہہ سکے۔ عزیز مصر اور اس کے دوستوں کو اگرچہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی کلی نشانیاں دیکھ کر یقین ہو گیا تھا، مگر شہر میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے مصلحت اسی میں نظر آئی کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا جائے، اور یہ مصلحت بھی پیش نظر ہو سکتی ہے کہ اس بہانے سے یوسف کو اپنی بیوی سے الگ کر دیا جائے تاکہ وہ دوبارہ اس قسم کی حرکت نہ کر سکیں۔ یوسف علیہ السلام بس دیوار زندان اور دو نوجوان کا جیل خانے میں دخول۔ حسن اتفاق کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ یہ دو نوجوان شاہی دربار سے وابستہ تھے، ایک ان میں سے بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا شاہی باورچی خانے کا ذمہ دار۔ جس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا اس زمانے کے فرعون کا نام ریان بن الولید تھا اور اس ساقی کا نام ابرہایہ ادیونا تھا اور دوسرے کا نام مخلب یا غالب تھا۔ نام کا بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ان دو نوجوانوں کے جیل میں جانے کی وجہ بیان کیا گیا ہے کہ مصر کے کچھ لوگوں نے جو بادشاہ سے کسی وجہ سے ناراض تھے، بادشاہ کو راستے سے ہٹانے کی سازش کی اور اس کا اعلیٰ کار ان دونوں نوجوانوں کو بنایا۔ ان کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم بادشاہ کے کھانے پینے میں زہر ڈال کر بادشاہ کو ہلاک کر دو گے تو تمہارا بہت سا مال دیں گے۔ یہ دونوں نوجوان اس پر آمادہ ہو گئے، مگر بعد میں ساقی اس معاملے سے الگ ہو گیا، لیکن نان
پس اس پر قائم رہا اور بادشاہ کے کانے میں اس نے زہر ملا دیا۔ جب کانا بادشاہ کے سامنے آیا تو ساقی نے عرض کیا کہ آپ اس کانے کو نہ کھائیں، اس لیے کہ یہ کانا زہر آلودہ ہے۔ اور خباز نے جب یہ صورتحال دیکھی تو بادشاہ سلامت آپ یہ مشروب نہ پئیں، اس لیے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ بادشاہ نے ساقی سے کہا تم اس مشروب کو پیو۔ چنانچہ ساقی نے پی لیا اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس کے بعد نانپس سے کہا تم یہ کانا کھاؤ۔ اس نے انکار کر دیا۔ وہ کانا ایک جانور کو کھلا کر تجربہ کیا گیا، چنانچہ وہ جانور معصوم کانا کھا کر مر گیا۔ بادشاہ نے دونوں کو قید خانہ بھیج دیا، ساقی کو ابتدا شریک سازش ہونے کی وجہ سے اور خباز کو مجرم ہونے کی وجہ سے۔ قید خانے میں دعوت و تبلیغ۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے۔ دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت، تقویٰ و طہارت، راستہ بازی و حسن کرداری کے لحاظ سے قید خانے میں ممتاز تھے۔ تمام قیدی آپ کی عزت و احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ قید خانے کا داروغہ بھی آپ کا معتقد ہو گیا تھا۔ غرض ہے آپ کی نیک نامی کی شہرت عام تھی۔ زندانیاں اپنے ضرورتوں میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ ان کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آتے، اگر ان کے بس میں ہوتا تو ان کی مدد کرتے، داروغہ سے سفارش کر کے مدد کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر رؤیا کا خصوصی علم بھی عطا کیا تھا۔ ایک روز وہ دونوں نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں آپ نیک آدمی معلوم ہوتے ہو، ہم نے خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر بتائیں۔ یہاں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان نوجوانوں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، محض یوسف علیہ السلام کی آزمائش کے لیے انہوں نے فرضی خواب بیان کیے تھے۔ علامہ سیوطی کی رائے بھی یہی ہے، مگر دیگر اکثر مفسرین کی رائے اس سے خلاف ہے۔ قیدیوں کے خواب۔ خلاصہ یہ کہ دونوں نوجوانوں نے اپنے خواب بیان کیے۔ اول ساقی نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا خوان ہے اور پرندے اس سے کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی اور نبی ذات تھے۔ دین کی تبلیغ کا ذوق ان کے رگ و ریشے میں پیوست تھا، اس لیے دین حق کی اشاعت ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ گو قید میں تھے مگر مقصد حیات کیسے فراموش کر سکتے تھے، موقع کو غنیمت جانا اور اس سے نرمی اور محبت سے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے جو بارے مجھے تعلیم فرمائی ہے، میں جملے ان کے تعبیر رؤیا کا علم بھی اس نے مجھے عطا کیا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ تمہارا مقررہ کھانا تم تک پہنچے تمہارا خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا، مگر میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، ذرا اس پر بھی غور کرو اور سمجھو، میں نے ان لوگوں کو ملت کا اختیار نہیں کیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ میں نے اپنے آبا و اجداد یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے ملت کی پیروی کی ہے۔ ہم ایسے نہیں کر سکتے
کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک ٹھہرائے۔ یہ اللہ کا ایک فضل ہے جو اس نے ہم پر کیا ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اے دوستو، تم نے اس پر بھی غور کیا کہ جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا یکتا اللہ کا جو سب پر غالب ہے؟ تم اس کے علاوہ جن کی بھی بندگی کرتے ہو ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ چند نام ہیں جن کو تمہارے باپ دادا نے گڑھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں برہان و سند نہیں اتارے، حکومت تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی راہ مستقیم ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ شکر گزار بھی نہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کی تعبیر بتانا۔ یا صاحبی کما، توحید کی نصیحت کرنے کے بعد ان کے خوابوں کی تعبیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، دوستو، جس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے، وہ قید سے رہا ہو کر حسب سابق بادشاہ کے ساقی کی خدمت انجام دے گا، اور جس نے روٹیوں والا خواب دیکھا ہے اسے سولیں دی جائیں گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جس باتوں کے بارے میں تم نے سوال کیا تھا وہ فیصلہ ہو چکا، اور فیصلہ یہی ہے۔ پردہ غیب سے یوسف علیہ السلام کی رہائی کی صورت۔ آیات مذکورہ میں یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب سے یوسف علیہ السلام کی رہائی کی صورت پیدا فرمائی کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ بہت پریشان ہوا اور اپنے مملکت کے تعبیر دانوں، کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا تاکہ ان سے خواب کی تعبیر دریافت کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ فراعنہ مصر کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ فراعنہ کا خاندان نسل اعتبار سے عمالقہ میں سے تھے۔ مصر کی تاریخ میں ان کو ہکسوس کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے اور ان کی اصلیت کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ چرواہوں کی ایک قوم تھی۔ جدید تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم عرب سے آئی تھی۔ دراصل یہ عرب عربہ کی ایک شاخ تھی۔ مصر کے مذہبی تخیل کی بنا پر ان کا لقب فرعون تھا، اس لیے کہ مصر دیوتاؤں میں سب سے بڑا اور مقدس دیوتا امن را سورج دیوتا تھا، اور بادشاہ وقت اس کا اتارا یعنی فرع کہلاتا تھا۔ یہی فرع عبرانی میں فراعن ہوا اور عربی میں فرعون کہلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ریان بن ولید بتایا گیا ہے اور مصر جدید تحقیقات آثار میں ایونی کے نام سے موسوم ہوا۔ شاہ مصر کا خواب۔ طویل مدت کے بعد ایک ایسے واقعہ پیش آیا جس نے اس رہا ہونے والے ساقی کو سیدھا یوسف کا پیغام یاد دلایا۔ واقعہ یہ ہوا کہ شاہ مصر کو ایک عجیب اور ڈراؤنا سا خواب آیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ 7 دبلے گائے ہیں جو اپنے سے بہت بھاری 7 موٹے تازے گایوں کا گوشت کھا رہے ہیں اور گوشت کھا کر انہیں ختم ہی کر دیا ہے، اور یہ سارا گوشت چٹ کر جانے کے بعد بھی وہ دبلے کے دبلے ہی ہیں جیسے پہلے تھے۔ اور دوسرا منظر یہ دیکھا کہ 7 سوکھے بالیاں ہیں جو 7 ہری بھری اور سرسبز بالیوں کے اوپر لپٹ گئے ہیں اور انہیں بھی سوکھا بنا دیا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام بھی زندان میں تھے کہ وقت کے فرعون نے ایک خواب دیکھا۔ فرعون نے تعبیر دانوں، نجوموں اور کاہنوں کو خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے بلایا گیا، مگر خواب سنگر سب نے کہہ دیا، یہ تو واضحغاث احلام ہے، ہم ایسے خواب کی تعبیر نہیں جانتے، اگر کوئی صحیح خواب ہو تو ہم اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ بادشاہ کو کاہنوں اور تعبیر دانوں کے جواب سے اطمینان نہ ہوا۔ اسی اثناء میں ساقی کو اپنا خواب اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر کا واقعہ یاد آیا۔
اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس کی تعبیر لا سکتا ہوں۔ بادشاہ کی اجازت سے وہ اسی وقت قید خانہ پہنچ گیا اور یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا کہ آپ اس کو حل کیجئے کیونکہ آپ سچائی اور تقدس کے پیکر ہیں، آپ ہی اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اور کیا عجب ہے کہ جن لوگوں نے مجھے بھیجا ہے، جب میں صحیح تعبیر لے کر ان کے پاس واپس جاؤں تو وہ آپ کی حقیقی قدر منزلت سمجھ لیں۔